کسی نے ایک سوال کیا کیا محرم کے مہینہ شروع ہونے پر کوئی دعا ہے؟ تو دیکھیے نئے مہینے کا چاند دیکھتے وقت ایک دعا ہے، وہی دعا ہے محرم کے لیے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے پر خاص دعا تو نہیں، وہی عام دعا ہے جو نئے مہینے کے چاند دیکھنے پر کی جاتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات میں کسی نے ایک سوال کیا کہ محرم منانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دیکھیے محرم منانا سے مراد کیا ہے؟ محرم کا مہینہ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، اگر منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ روزوں کا اضافہ کریں، چونکہ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے محترم سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے، تو بالکل آپ محرم کو روزے رکھ کر منائیں۔ محرم کو خاص طور سے جو سنت روزہ ہے 9 یا 10 یا اگر 9-10 کا نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ کے آپ اس کو منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو منانے والی چیزیں ہیں محرم کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حرمت والا مہینہ ہے تو گناہوں سے بچ کے اس کو منائیں، نیکی کو کر کے منائیں، یہ بات بھی اس سے بہرحال ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کو مانوں گا محرم منانا چاہیے سے مراد محرم میں 10 تاریخ 10 کے اندر فلاں عمل، اس کے اندر میٹھے چونگے روٹ اور دعائیں شربت پانی کے اور دودھ کے اور مختلف فاتحہ درود، کسی کے نام پہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے کھانے چڑھاوے، نیاز منت مرادیں، سواریاں، میلہ کربلا کے میلے، اور یہ سب چیزیں اگر مرادیں منانے سے نہیں، یہ سب چیزیں آپ نہیں، لیکن منانے سے مراد روزے رکھ کے منانا ہے، صدقات خیرات کر کے منانا، توبہ استغفار کر کے منانا، نیکی میں اضافہ کر کے، چونکہ حرمت والا مہینہ گناہوں سے بچ کر، تو ایسا منانا جائز ہے، شرعی طور سے منانا جائز ہے، غیر شرعی عمل کر کے منانا غلط ہے، بس یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو منائیے شرعی طور سے، بالکل اس کو منائیے، خاص طور سے 10 محرم تو خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے خوشی میں روزہ رکھا شکرانے کا کہ اللہ نے ہم پچھلے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی فرعون کے چنگل سے، وہ 10 دن تھا، تو لہٰذا آپ بالکل منائیں، روزہ رکھ کر منائیں، اور جو ہے اس کے علاوہ ایک روزہ آپ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تمام عمل ہے جو آپ کر کے منانا ہے تو منائیے۔ غیر شرعی اگر آپ سوال ہے شریعت میں جو ثابت نہیں تو بالکل مت منائیے، اس لیے کہ بدعت ہے، بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ چیز ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی عمل جب کیا جاتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے، آپ نہیں کرنے کی نہیں۔ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ چونکہ عمل کرنے والا ہے، اس کی آپ کو پوری دلیل ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ایسی پڑھی، ظہر ایسی پڑھی، ظہر میں یہ صحابہ نے کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ بھائی 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط، میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی؟ کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے؟ کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ سے ان کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا، سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک۔ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے، مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ 11ویں کو ایک چیز منا رہے ہیں، پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ عبادت تو نہیں ہے لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں، تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں، تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ، ٹھیک، وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ سوچ وچار کر لوگوں کو عقل پکڑنی اور دین کو بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے آپ کو برباد کرتے، یہ سوچ کے نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں بہت سوچ عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے؟ غلط نہیں، وہ صحیح ثابت کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے
ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم یہ ہجری سن جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ منتھ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات بیان کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کل مکمل طور سے میں نے ساری فضائل اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر رکھ دیے کہ جو محرم کی فضیلت ہے۔ لیکن محرم کے تعلق سے جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، مطلب نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی کمر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالز وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، تو لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ سب ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درک، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں، تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، یہ کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرنس سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے ہی۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے۔ تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے، اور جو اس کے فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیں، اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے فضائل تو بہت کم ہے، یاد رکھیں۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں ہم خوش نہیں ہیں، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے، یاد رکھیں، یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو خاص تاریخ ہے 10، وہ تو خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، یاد رکھیے، غم کی وجہ سے نہیں، وہ کیا ہے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔
چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کیا اس مہینے کے ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجیں کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا، مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایشوز آنے لگے اور لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ اکاؤنٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں تو کوئی ایک مہینے سے سٹارٹ لینا پڑیں گے ہم کو، مطلب کسی ایک مہینے کو شروعات ماننا پڑیں گے، ورنہ مہینے تو پورے 12 تھے اور سرکل میں تھے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ ہم کس مہینے کو شروعات مانے تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد لیٹ ہے، اس کے بعد تاخیر ہو جا رہی ہے، اس کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے نا۔ جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹس اپنے سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم جو ہے وہ دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے۔ گورنمنٹ نے جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا، کہا کہ نہیں اکاؤنٹنگ ہے اور 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ رہیں گا، ہر چیز کا 1 اپریل سے شروع ہوں گے آپ کے اور 31 مارچ کو ختم ہوں گا، اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کریں گے، فلاں کریں گے، فکس کر دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ سال کی شروعات کیسے کاؤنٹ کرے جس سے ہم کہیں کہ اب تاخیر ہو گئی، اب لیٹ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہے نا، اسٹارٹ ہونا چاہیے کچھ۔ تو کہاں بات تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں صحابہ میں آئے، اور صحابہ جب آئے تو حضرت عمر نے پیش کیا کہ مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا ہے تو کوئی ایک مہینے کو ہم کو ابتدا سٹارٹ لینا پڑیں گی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم محرم سے کرتے، اور اکثر لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا اس مہینے کو جو یہ طے کیا گیا اس کی ایک اہم وجہ، کہیں اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیے، یہ کہ ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا منصوبہ اس مہینے بنانا شروع کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا۔ ہجرت کی نہیں تھی لیکن ابھی یاد رکھیے ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھی یاد رکھیے مدینہ میں، تو آپ نے سٹارٹ کیا اور 10 سے 12 دن میں آپ پہنچے تھے یاد رکھیے، 3 دن غار ثور میں رہتے، 8 دن اس کے بعد اور چلے تھے یا 10 دن، اس اعتبار سے لے تو یہ 10 سے زائد دن تھے یاد رکھیے۔ تو گویا سٹارٹ آپ نے جو ہے سفر کے آخری اس میں کی تھی، اور ربیع الاول کے اندر 8 کو آپ وہاں مدینے میں پہنچ گئے تھے یاد رکھیے۔ لیکن سٹارٹ منصوبہ کب شروع کیا تھا؟ محرم کے اندر۔ تو حضرت عمر نے یا کسی اور نے یہ تجویز پیش کی کہ محرم سے فرسٹ کر لیتے، چونکہ منصوبہ شروع ہوتا ہے نا ہجرت کا، ہجری سال، تو ہم اس کو کیا کرتے فرسٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اور سارے صحابہ نے ہاں کہہ دیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا ایک طرح سے کہ اس کو فرسٹ منتھ حضرت عمر کے زمانے سے ڈکلیئر ہو گیا۔ تو اب آپ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اس کی گریٹنگز، اس کی مبارکباد دینا چاہیے، تو یہ کبھی فرسٹ منتھ تھا ہی نہیں، یہ تو ضرورت کی وجہ سے اس کو فرسٹ منتھ ڈکلیئر کر دیا گیا یاد رکھیں۔ اب یہ فرسٹ ہی رہیں گا یاد رکھیں، صحابہ نے چونکہ یہ ہو گیا معاملہ طے، خلفاء راشدین نے کر دیا، ہو گیا خلیفان، تو بہرحال تو یہ فرسٹ منتھ اس طرح سے بنا یاد رکھیں۔ اب یہاں سے آپ چینج شروع ہوتی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، اور یہ پورا سسٹم 12 منتھ کا ہو گیا یاد رکھیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، چونکہ عموماً ان تاریخوں سے یا اسلامی تاریخ سے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں، ٹھیک، لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہمارے شہر کے اندر تو ایک مخصوص اردو اخبار ہم کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تاریخ آپ کو نہیں پتا چلنی، چونکہ ایپس بھی آپ کے جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار، چونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے یاد رکھیے۔ بہرحال چلیے، تو یہ مہینے طے ہوئے اور محرم اس طرح سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بن گیا یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ یہ بن گیا یاد رکھیے، تو اس کے اندر ایک 10 تاریخ آتی ہے یاد رکھیے۔ اس 10 تاریخ کو عمومی طور سے واپس غم کا دن منایا جاتا ہے، ویسے تو پورے محرم کو اور محرم کے بعد کے اور 10 دن غم کے لوگ مناتے سفر تک، لیکن بہرحال اسلامی کیلنڈر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے کے اندر یا اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا، بس وہ مختصر رکھتا ہوں، بعد میں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس موقع رہا تو اگلے جمعہ۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تاریخ خوشی کے لیے منائیں گی 10، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ میں نے پہلے بات کہہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جو شہادت ہوئی، ہم کو اس کا غم ہے، یاد رکھیے وہ چیز صحیح نہیں تھی، ہم خود کہہ رہے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو یہ دن خوشی والا تھا۔ کیسے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں، مشرکین مکہ بھی اس دن کی حرمت رکھتے تھے اور اس میں روزہ وغیرہ رکھتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ شاید یہود کو انہوں نے دیکھا تھا یا نصارہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ اس کی حرمت رکھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یاد رکھ، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچن سے جوز جو ہے وہ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں، تو آپ نے دریافت کیا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا یہود اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں، ان کی عورتیں نئے نئے زیورات پہنتی تھی، نئے کپڑے پہنتی تھی اور اس کی خوشی مناتے اللہ نے نازل دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر یہودیوں ذات و حق ہمارا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو یہود کیوں منا رہے تھے اس دن کو؟ خوشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ایک خوشی جو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ملی تھی،
ہم اس خوشی کے اندر شامل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اخوت بھائی چارہ بہت سٹرونگ ہے. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کب ملی تھی؟ نجات ملی تھی. یہودی منا رہے تھے, اللہ کے رسول جب پتہ چلا کہا کہ موسیٰ پر ہمارا حق ان سے زیادہ ہے, ہم منائیں گے اس کو. مطلب ہم بھی وہ شکرانہ ادا کریں گے. کیا شکرانہ؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور ستم سے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکل گئے تھے وہاں سے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وجہ تھی. اس کے ساتھ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت میں 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا, تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے. یہودی خوش ہو گئے تھے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ایسا کرے, تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 2 رکھوں گا, 9 کا روزہ انشاءاللہ رکھوں گا. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ کے 10 کے بھی 11 کی بھی الفاظ ہے, اگر 9 10 نہ ہو سکے تو 10 11. بہرحال یہ روزہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے, اس کا اور بھی تفصیلات آئیں گی. تو بہرحال یہ بات تو بیسیکلی سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ, اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے, یا کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے. یہ پہلا آتا ہے, دوسرا رجب آتا ہے, پھر ذی الحجہ آتا ہے, اور معاف کرا ذی القعدہ آتا ہے, اور ذی الحجہ آتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھ میں دیکھیں تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آتے, یاد رکھیں. اور مشرکین مکہ چونکہ 3 مہینے ان کا اکثر یا اس کے اطراف کے قبائل جو لوٹ مار کر کے اپنی انکم کرتے تھے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, محرم کے مہینے کو سرکاتے رہتے تھے. چونکہ 3 مہینے ایک ساتھ اپنے اس کام سے رکنا, تجارت مطلب ان کا جو روزی روٹی اسی چل لوٹ مار کیسے کریں گے, تو وہ کیا کرتے تھے, اعلان کر دیتے تھے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آئیں گا. ایڈجسٹمنٹس مطلب مہینے کو ایکسچینج کر دیتے تھے, کہتے تھے کہ ابھی 2 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک حرمت والے آئیں گے, اب وہ محرم نہیں آئیں گا, آخر محرم آئیں گا سفر کے بعد. سمجھ رہا؟ لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, یاد رکھیے اس سال یہ سب برابر ہو چکا تھا. مطلب بالکل زمانہ جو گھوم گھام کا اپنے صحیح جو ہے گردش پر اس سال آ چکا تھا. وہ روایتیں بھی انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے. تو اس سال یہ فکس تھا, اللہ کے رسول نے جب کیا حج تو تب ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم یہ پیدر پہ آ رہے تھے, اور ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی تھی. مطلب مشرکین جو گڑبڑ کرتے تھے اس سال نہیں تھی, یاد رکھ. اور اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا, یاد رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, اس میں 4 حرمت والے. تو حرمت والے مہینے کسی مخصوص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئے, یہ اللہ کے پاس جب سے زمین و آسمان بنی تھی اللہ نے دی. اب اللہ نے کیوں 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا, یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر فضیلت دیتا ہے, یہ اس کا اپنا طریقہ اور سنت ہے, یاد رکھیے. جیسے دنوں میں اگر میں آپ سے کہوں سردار کون ہے دنوں کا, تو آپ کہیں گے دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے. اللہ نے دین ہے اس کو فضیلت. کیوں نہیں فضیلت؟ کہا کہ اسی دن آدم بنائے, اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام سے کی توبہ قبول ہے, اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے, اسی دن جو ہے قیامت آنے والی. تو جمعہ کی اپنی فضیلت, تو جمعہ سردار ہے نا. زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرم کو فضیلت دی ہے, بیت المقدس کو فضیلت دی ہے. تو زمینوں میں کسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, شخصیات میں کسی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے, وہ لوگوں پر دنوں پر مہینوں پر جگہ پر فضیلت دیتا ہے. تو اسی طرح یہ 4 مہینے حرمت والے. اب اس میں کیا کرنا ہے, ہم کو ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے, جو کہ قرآن نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور یہی صحیح دین ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, تو اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرے. ہمارا کام کیا, حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے, ٹھیک ہے, معصیت اور گناہ کے کام نہ کرے, نیکی میں زیادہ آگے بڑھے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ دیگر مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے؟ نہیں, دیگر مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے. اس مہینے میں بدرجہ اولی ہم کو نہیں کرنا ہے. مطلب معصیت گناہ تو ہمیشہ غلط چیز تو غلط ہمیشہ ہے, لیکن ان مہینوں میں بہت احتیاط کرنا ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان دنوں کی حرمت رکھتے تھے, یاد رکھیں, دور جہالت میں بھی. اسی لیے تو وہ لوٹ مار کے لیے اپنے مہینوں کو ایڈجسٹ کرتے تھے. ان دنوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کرتے تھے کبھی بھی, یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کی. لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا دفاع تو کیا, لیکن ابتدا نہیں کی اپنے طرف سے. حرمت والے مہینے ہماری طرف سے شروعات نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان مہینوں کی یاد رکھیں, بڑی حرمت. اللہ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم ہم نہ کریں, یاد رکھیں, ٹھیک. اب آگے بڑھتے ہیں, یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ روایت ہے, اور متفق علیہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا کہا بے شک زمانہ گھوم گھام کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی. تو کیوں کہا گھوم گھام کر آ چکا ہے؟ کیونکہ مشرکین مہینے کو شفٹ کرتے تھے محرم کو, تاکہ وہ 3 مہینے لوٹ مار سے نہ رکنا پڑے بول کر اس سال محرم سفر کے بعد آئیں گا اعلان کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کا سب برابر ہو کے اب صحیح جگہ آ چکا ہے زمانہ. سال کے 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے ہیں, 3 لگاتار آتے ہیں, یعنی ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور ایک رجب, یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں, ہمیں اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے. اور محرم کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے انشاءاللہ ہم 7 فضائل دیکھیں گے کل, آج ہی نہیں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ملا کر.
تو اس کی پہلی فضیلت حرمت والا ہے، لہٰذا حرمت والوں میں جو مہینوں میں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے بچنا ہے اور نیکی میں اضافہ کرنا ہے، جسے میں کہوں گا فرائض تو کرتے ہی ہم لوگ، نوافل میں اضافہ کرنا ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے نوافل میں اضافہ؟ آپ نفل نمازوں کے ذریعے کریں، نفل روزوں کے ذریعے کریں، صدقات کے ذریعے کریں، اور دیگر سارے عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان مہینوں میں، آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی جو دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے، یاد رکھیے روایتوں میں یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہم لوگ اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں، تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا دیگر ماہ کی بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ گناہ اور غلطی کا کام ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں گناہ کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کرنا یہ زیادہ غلط کام ہے، یہ زیادہ گناہ کا باعث، زیادہ سزا کا انسان مستحق ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے جو ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو گناہ تو وہ کہہ رہے ہیں ظلم تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے جس مہینے کو اس نے فضیلت دی تو لہٰذا اس میں اور بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا ان ماہ کے اندر ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں اگر ان 4 حرمت والے مہینوں کو بھی ہم یاد رکھیں اور اپنی نفس کو ظلم و زیادتی سے ہم بچانے لگے، تو یاد رکھیں جو آدمی 90 دنوں تک 3 مہینے تک اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچائیں گا، انشاءاللہ اس امید نہیں کہ اگلی وہ زندگی پھر گناہ کریں گا، پھر تھوڑا بڑا کچھ گڑبڑ ہونے لگے تو پھر رجب کا مہینہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں گا، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مہینے اس کے بعد آنے والے، تو لہٰذا یہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع یاد رکھیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا نا، چونکہ اسلامی کیلنڈر کا کوئی سسٹم ہی ہمارے پاس نہیں، تو کب یہ مہینے آ کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں جب وہ تھوڑا سا حج کا سیزن آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ذی القعدہ تو بس ایسے ہی چلا جاتا ہے، رجب بھی بہرحال ایسی کبھی آ کے چلا جاتا ہے، سوائے بدعتوں کی وجہ سے رجب مشہور ہے، کئی موقع ملا تو رجب کے بارے میں دیکھیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم کو بچنا ہے، معصیت نہیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی زیادہ کرنا ہے، ویسا نہیں۔ اور محرم بہرحال وہ بھی اپنا ایک غم کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے عقائد ہے، اس کے لیے مشہور ہے، تو لہٰذا ہم کو یاد رکھنا ہے چیزوں کو اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیے تیسری بات دیکھیں گے اس مہینے کے تعلق وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے جو افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، تو شہر اللہ کہا آپ نے، اللہ کا مہینہ کہا اس حدیث کے اندر، تو محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھ، شہر اللہ کا مہینہ، تو بڑا اہم مہینہ یاد رکھ۔ مطلب دیکھیں جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے ہیں اللہ کا مہینہ، تو کتنا اہم ہوگا یہ مہینہ، یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بیان کیا، یاد رکھیں، لہذا اس سے جو اس کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی، یاد رکھیں۔ چوتھی بات جو یاد رکھی ہم کو محرم کے تعلق سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، یاد رکھیں، حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ مطلب حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں، کئی اقوال موجود ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ محرم کا، یاد رکھیں، تو لہٰذا اس کی حرمت کو ہم بالکل پامال نہ کریں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو ہم میں سے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ میں سے ہر شخص جو سن رہا، لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، شرک اور بدعت کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، برائی اور گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب رسومات اور کسٹمز کو فالو کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، خاص طور سے جو نارتھ ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی نہیں پتا ہے، لیکن محرم کی اہمیت پتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس علاقے کے ورکرز کام کرتے ہو مسلم، تو وہ بولیں گے اب ہمارے چھٹی کا مہینہ آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، اور پھر رمضان کیا کرتے ہیں؟ رمضان آپس کو پوتر مہینہ نہیں، محرم ضروری ہے بولے، پھر محرم جاتے ہیں، مخصوص رسومات کرتے ہیں، تعزیے لگاتے ہیں، تعزیے نچاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پھر وہ پورا مہینہ منا کے پھر واپس آتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے ایسی کیسا ہے ان کے پاس؟ تو آپ دیکھیں گے رمضان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو محرم کی اہمیت، چونکہ اس کو اس کی شرک، اس کی بدعت، اس کے خرافات، اس کی برائی اور عجیب و غریب قسم کے اس کے جو فضائل بتا دیے گئے، اور ایک عجیب سسٹم چل پڑا، یاد رکھیے محرم کے تعلق سے، جو کہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جبکہ حرمت والے مہینوں میں سب سے محترم مہینہ ہے،
ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی اس کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے, کوئی اس کو منحوس مہینہ سمجھ رہا ہے. بالکل ہی کامن ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھے محرم میں, ارے محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننا, محرم میں نکاح نہیں کرنا, محرم میں نئی چیز نہیں خریدنا. ارے محرم میں پیدا ہو تو روتی صورت رہیں گا. یہ بچوں کو بھی آپ یہ سنیں گے, ارے ان کی پیدائش محرم کی نا, ارے پورے زندگی رونا ہے اس کو, چونکہ محرم میں پیدا ہو گئی. مطلب محرم مطلب نحوست, محرم مطلب برائی, محرم مطلب غم, محرم مطلب بری چیز. یہ تصور ہے, یاد رکھیں. جبکہ یہ عروت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے, اور ہمارے نزدیک نعوذ باللہ یہ نحوست والا, یہ برائی والا, اس میں کوئی نیک کام نہیں کرنا, مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا, مخصوص اعمال کرنا, ان چیزوں سے اس کو ہم نے مشہور کر دیا ہے. اور اس کی حرمت کو کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے پامال کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے جو 10 کا دن ہے, وہ دن ظاہر سی بات ہے روزے کا دن ہے, وہ دن ظاہر سی بات ہے آپ اس میں نیکی کریں. یاد رکھیں چونکہ محرم کا دن ہے, یاد رکھیے, اور اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. وہ سب چھوڑ کر ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, میلے لگ رہے ہیں. محرم کے میلے تو ہوتے ہیں نا, ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا کوئی میلے لگا رہا ہے. اچھا, بڑی تعجب کی بات ہے, تھوڑا سوچو اس چیز کو, غور کرو آپ. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے غم کا ہے, یہ دن خاص طور سے 10 کا اور پورا مہینہ محرم کا غم کا ہے, تو میرا ایک سوال ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو. آپ کیسے جھنجھوڑو؟ غم کیسے منایا جاتا ہے مجھے بولو. آپ اپنی زبان میں بولو کہ غم کیسے منایا جاتا ہے نا. غم ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے چونکہ نواسے رسول کی شہادت ہوئی اور اس دن میلہ لگا رہا ہے. مطلب سوچو آپ, غم کا کوئی ایسا طریقہ ہے کسی کی والد کا انتقال ہوا اور اس دن وہ میلہ لگاتا ہے, اس دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں, نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں, نئے نئے کھانے بن رہے ہیں, واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے, اور یہاں ہم لوگ پانی کے اور دودھ کے شربت پلا پلا کے پریشان ہیں. اگر آپ کہہ رہے غم بھی ہے تو یہ کون سا غم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب اگر یہ غم ہے, غم کا مہینہ ہے, تاریخ غم کی ہے, تو آپ دیکھیے غم کیسا منایا جا رہا ہے. 10 کو 10 محرم کو میں بتا رہا ہوں آپ کہ اس دن میلہ لگایا جا رہا ہے, بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, ایک طرف کوئی سواری نچا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی ماتم کر رہا ہے. مطلب گڈا گڑیا کا کھیل ہی چل رہا ہے. تم نچانے والا کام کرو, ہم غم والا کام کریں گے. دو پارٹیز اپنے الگ الگ کام کر رہے ہیں, ہے نا. پبلک جا کے اس کو دیکھ رہی ہے اور ایک انجوائمنٹ پورے اس میں ماحول میں چل رہا ہے. ابھی تو گورنمنٹ ڈکلیئر ہالیڈے بھی, یاد رکھیے اس دن بہرحال نیشنل ہالیڈے, یاد رکھیے. دیکھیے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی جو بی جے پی کی لاسٹ سرکار تھی, اس نے 2 چھٹیاں ایڈ کی تھی, 10 محرم اور 12 ربیع الاول. تو 2 ان کے ایجنڈا میں تھے. بہرحال جب سے 2 چھٹیاں ایڈ ہو گیا, اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. بہرحال تو اب تو نیشنل ہالیڈے, تو چھٹی منائی جا رہی ہے, یاد رکھیں. تو اگر غم بھی ہے تو غم منانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے نا. یہ غم منانے کا طریقہ ہے شہادت کے نام پہ ناچ, شہادت کے نام پہ میلہ, شہادت کے نام پہ نئے کپڑے, شہادت کے قصے سنا جا رہے کہ اتنے دن سے پیاسے تھے اور ہم لوگ جو ہے لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی آج تکلیف سے وہ بنا تھا, تو آدمی غم میں وہ کوئی چیز رک جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی, یہ خوشی منا رہے, تو ہم بھی شکرانہ ادا کریں گے روزہ رکھ کر, ہم پارٹ بنے اس خوشی کا. تو یہ غم کس نام پہ یاد ہے کہ عجیب و غریب ڈھنگ ہے نا غم منانے کا. مطلب آپ تعجب کریں گے, امت مسلمہ کو لوگوں نے ان کے بڑی بڑی شخصیات کے موت پر مطلب غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی. میں آپ کو دوسرا اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس پہلے 12 ربیع الاول کو کیا نام سے منایا جاتا تھا؟ بولیے. ہر آدمی بولے گا 12 وفات. ہے نہیں, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, 12 وفات, باریہ فات, ایک دم جس کو بولتے سلینگ میں, روانی میں جو بولتے باریہ فات, 12 وفات. 12 کا مطلب 12 تاریخ, وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے. وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے کیا؟ ایک تھوڑا سا بچہ, اس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے, بولیں گے وفات کا مطلب فوت ہو جانا, موت ہو جانا, انتقال کر جانا. تو آپ کو 12 ربیع الاول بھی نچایا, کیا بول کے 12 وفات. کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے یہ بات تو طے ہے کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے تھے, لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. 9 تھی, اکثر بہت سارے لوگوں نے 9 کو بھی کہا, یہ اسٹرانگ بات ہے. یہ بھی کچھ نے 10, 11 اور کچھ نے کہا نہیں 12. تو 9 اور 12 یاد رکھیے, دونوں میں سے کوئی, لیکن وفات تو بالکل طے شدہ ہے, بالکل طے شدہ ہے, 12 کو ہی ہوئی تھی. تو 12 وفات کہہ کے آپ کو نچایا, آپ کو جلوس اور میلے ٹیلے لگوائے, وفات کے نام پہ ہی ہوا. 22 رجب کو پونے منائے جاتے ہیں نا, وہ بھی خوشی کا ہے, ایک بڑا مٹھائی وغیرہ بنانے کا ہے. اس دن امیر معاویہ کی جو ہے انتقال ہوا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں, امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیے, ہر کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال پر انہوں نے غم کے نام پر امت مسلمہ کو نچوایا اور خوشیاں منانے لگا. یاد رکھیں, یا دیکھیے پورا ایک کے بعد ایک اب تاریخوں کو اٹھائیے جو جس میں بدعتیں کی جاتی ہے, اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ, اس کے پیچھے کا واقعہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے, تو آپ کو یہ ملے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت کی وفات ہے. اور چونکہ ہم کھل کر خوشی نہیں منا سکتے تھے اس کی وفات کی, اس شخص کی, تو لہٰذا چھپ کر خوشیاں منائی گئی. اب کیوں خوشیاں منائی گئی آپ سب جانتے ہیں.
اس لیے کہ ظاہر سے تو خوشی کون مناتا ہے ایک شخص کے، ایک صحابی کے انتقال پر؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے نا، منافق ہو سکتا ہے۔ اب وہ کھل کر تو نہیں منا سکتا ہے، تو آپ کو ایک دوسرے شکل میں دے دی تاکہ آپ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جائے غم کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کئی چیزیں یاد رکھی، بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نہ اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، نہ وہ جس کو کہیں گے حرمت والے مہینے جانتے ہیں، نہ وہ تاریخوں کے پیچھے واقعی جانتے ہیں، نہ کوئی چیز منا رہے تو کم از کم عقل تو کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے غم کا مہینہ ہے تو مجھے غم تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی محرم شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیکریاں جو ہے آپ کی اوونز خالی نہیں ملنے والی آپ، چونکہ وہ لوگ شہید ہوئے تھے نا 10 دن بھوکے رہ کے، تو آپ کھا کر جس کو کہیں گے اپنے آپ کو شہادت کی طرف لے جائیں گے۔ ابھی وہ بننا چالو ہو جاتے، کچھ مخصوص قسم کے بسکٹ، پھر مخصوص قسم کی روٹیاں، مخصوص قسم کے میٹھے، مخصوص قسم کے چاول، مخصوص قسم کی اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کھانے، اور وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اور قصہ کیا سنا جا رہا ہے غم کا؟ میں نے نہیں دیکھا کسی کے غم پر لوگ اتنا کھاتے اور پیتے یاد رکھ۔ تو لہٰذا یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو محرم کا مہینہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا ہم کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ اس میں نیکی کرنا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو اور معصیت سے یاد رکھیے، اپنے آپ کو یاد رکھیے اور روکنا یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے پانچویں اور آخری چیز آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس کا روزہ سب سے افضل نفل روزہ یاد رکھیے۔ محرم کا روزہ یاد رکھیے سب سے افضل نفل روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ سب سے جو ہے روزوں میں افضل ہے۔ تو لہٰذا یہ روزہ سب سے افضل ہے۔ تو لہٰذا آپ میں سے اگر کچھ لوگ روزہ رکھنا چاہے تو ضرور اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، پورا مہینے کا روزہ نہیں یاد رکھیں۔ لیکن یہ روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رمضان کا مہینے کا روزہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تب تک آپ کثرت سے اس میں روزے رکھتے تھے۔ بعد میں ایک روایت میں آپ نے کہا جو رکھنا چاہے رکھے، جو افطار کرنا چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا تو اس مہینے میں روزے وہ رکھ سکتا ہے، اور خاص طور سے ایک روزہ جو کہ 10 محرم کا یاد رکھے، یہ آپ خاص طور سے رکھے، اور 9 اور 10 ایک ساتھ کر لیں، چونکہ یہودی کی مخالفت میں اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تھا کہ میں رکھوں گا، اور اگر 9 نہ ہو سکے تو 10 اور 11 رکھ لیں، اور کسی کا نہ ہو سکے تو خالی 10 رکھ لیں، انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ سب سے افضل روزے رمضان کے روزوں کے بعد۔ تو لہٰذا اگر کچھ نہ ہو سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ جو روزہ جو ویسے بھی سنت ہے آپ وہ رکھ لیں اس مہینے میں خاص طور سے، یا پھر ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کے روزے رکھ لیں۔ ان روزوں کی بڑی فضائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایام 20 کے روزے پورے سال رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، کیونکہ وہ 3 روزے ہوتے ہیں ہر مہینے ہوتے ہیں، اور جب 3 روزے ہر مہینے رکھیں گے اللہ اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو گویا وہ 30 روزوں کے برابر اجر مل گیا۔ اس کے تعلق سے بھی فضیلت آتی ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اگر آپ روزے رکھنا چاہے تو بڑا افضل مہینہ ہے، اور روزے ضرور رکھیں، اور 10 کا روزہ تو بہرحال خاص طور سے رکھنے کی جو انشاءاللہ عزیز ہم لوگ جو ہے کوشش کریں۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو میں نے مناسب سمجھی، محرم چونکہ آ رہا ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اگلے جو ہے جمعہ انشاءاللہ عزیز کچھ اور باتیں ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے محرم کے تعلق سے، خاص طور سے وہ ہم دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شرک اور بدعت سے جو ہے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت امت مسلموں کو اپنی کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، ہمیں کتاب و سنت کی اہمیت کو سمجھ۔ عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں۔ کسی نے ایک سوال کیا کیا محرم کے مہینہ شروع ہونے پر کوئی دعا ہے؟ تو دیکھیے نئے مہینے کا چاند دیکھتے وقت ایک دعا ہے، وہی دعا ہے محرم کے لیے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے پر خاص دعا تو نہیں، وہی عام دعا ہے جو نئے مہینے کے چاند دیکھنے پر کی جاتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات میں کسی نے ایک سوال کیا کہ محرم منانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دیکھیے محرم منانا سے مراد کیا ہے؟ محرم کا مہینہ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، اگر منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ روزوں کا اضافہ کریں، چونکہ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے محترم، سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے، تو بالکل آپ محرم کو روزے رکھ کر منائیں۔ محرم کو خاص طور سے جو سنت روزہ ہے 9 یا 10، یا اگر 9، 10 کا نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ کے آپ اس کو منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو منانے والی چیزیں ہیں محرم کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حرمت والا مہینہ ہے تو گناہوں سے بچ کے اس کو منائیں، نیکی کو کر کے منائیں، یہ بات بھی اس سے بہرحال ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کو مانوں گا محرم منانا چاہیے سے مراد محرم میں 10 تاریخ 10 کے اندر فلاں عمل، اس کے اندر میٹھے چونگے روٹ اور دعائیں، شربت پانی کے اور دودھ کے، اور مختلف فاتحہ درود، کسی کے نام پہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے کھانے چڑھاوے، نیاز منت مرادیں، سواریاں، میلہ کربلا کے میلے، اور یہ سب چیزیں اگر مرادیں منانے سے نہیں، یہ سب چیزیں آپ نے
لیکن منانے سے مراد روزے رکھ کے منانا ہے، صدقات خیرات کر کے منانا، توبہ استغفار کر کے منانا، نیکی میں اضافہ کر کے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے بچ کر، تو ایسا منانا جائز ہے، شرعی طور سے منانا جائز ہے، غیر شرعی عمل کر کے منانا غلط ہے، بس یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو منائیے، شرعی طور سے بالکل اس کو منائیے، خاص طور سے 10 محرم تو خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے خوشی میں روزہ رکھا، شکرانے کا کہ اللہ نے ہم پچھلے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی فرعون کے چنگل سے، وہ 10 دن تھا، تو لہٰذا آپ بالکل منائیں، روزہ رکھ کر منائیں، اور جو ہے اس کے علاوہ ایک روزہ آپ اضافہ ہو، یہ تمام عمل ہے جو آپ کر کے منانا ہے تو منائیے۔ غیر شرعی اگر آپ سوال ہے، شریعت میں جو ثابت نہیں تو بالکل مت منائیے، اس لیے کہ بدعت ہے، بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ چیز ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی عمل جب کیا جاتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے، آپ نہیں کرنے کی نہیں۔ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ چونکہ عمل کرنے والا ہے، اس کی آپ کو پوری دلیل ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ایسی پڑھی، ظہر ایسی پڑھی، ظہر میں یہ صحابہ نے کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ بھائی 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے، وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط، میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے، عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی، کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے، کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں، کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ سے ان کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا، سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ ٹھیک، عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے۔ مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، 11ویں کو ایک چیز منا رہے ہیں، پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ عبادت تو نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں، تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں، تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ، ٹھیک، وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ سوچ وچار کر لوگوں کو عقل پکڑنی، اور دین کو بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے آپ کو برباد کرتے، یہ سوچ کے نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں بہت سوچ عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے، غلط نہیں، وہ صحیح ثابت کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم یہ ہجری سن جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ منتھ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات بیان کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کل مکمل طور سے میں نے ساری فضائل اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر رکھ دیے کہ جو محرم کی فضیلت ہے۔ لیکن محرم کے تعلق سے جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، مطلب نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی کمر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے
کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالس وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، تو لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ سب ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درد، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں، یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں، تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، یہ کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرنس سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے ہی۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے، تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے، اور جو اس کے فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیں، اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے فضائل تو بہت کم ہے، یاد رکھیں، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں ہم خوش نہیں ہیں، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے، یاد رکھیں، یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو خاص تاریخ ہے 10، وہ تو خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، یاد رکھیے، غم کی وجہ سے نہیں، وہ کیا ہے انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کیا اس مہینے کے ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجیں کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو، تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا، مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایشوز آنے لگے، اور لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ اکاؤنٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں تو کوئی ایک مہینے سے سٹارٹ لینا پڑیں گے ہم کو، مطلب کسی ایک مہینے کو شروعات ماننا پڑیں گے، ورنہ مہینے تو پورے 12 تھے اور سرکل میں تھے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے، ہم کس مہینے کو شروعات مانے تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد لیٹ ہے، اس کے بعد تاخیر ہو جا رہی ہے، اس کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے نا، جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹس اپنے سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم جو ہے وہ دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے۔ گورنمنٹ نے جو ایک ایکٹ پاس کیا، کہا کہ نہیں اکاؤنٹنگ ہے اور 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ رہیں گا، ہر چیز کا 1 اپریل سے شروع ہوں گے آپ کے اور 31 مارچ کو ختم ہوں گا، اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کریں گے، فلاں فلاں کریں گے، فکس کر دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ سال کی شروعات کیسے کاؤنٹ کرے جس سے ہم کہیں کہ اب تاخیر ہو گئی، اب لیٹ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہے نا، سٹارٹ ہونا چاہیے کچھ، تو کہاں بات تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں صحابہ میں آئے
اور صحابہ جب آئے تو حضرت عمر نے پیش کیا کہ مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا ہے تو کوئی ایک مہینے کو ہم کو ابتدا سٹارٹ لینا پڑیں گی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر ہم محرم سے کرتے. اور اکثر لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا اس مہینے کو جو یہ طے کیا گیا اس کی ایک اہم وجہ, کہیں اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیں, ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا منصوبہ اس مہینے بنانا شروع کیا تھا, سٹارٹ کیا تھا. ہجرت کی نہیں تھی لیکن ابھی یاد رکھیں ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھی یاد رکھی مدینہ میں. تو آپ نے سٹارٹ کیا اور 10 سے 12 دن میں آپ پہنچے تھے یاد رکھیں. 3 دن غار ثور میں رہتے, 8 دن اس کے بعد اور چلے تھے یا 10 دن, اس اعتبار سے لے تو یہ 10 سے زائد دن تھے یاد رکھیں. تو گویا سٹارٹ آپ نے جو ہے سفر کے آخری اس میں کی تھی اور ربیع الاول کے اندر 8 کو آپ وہاں مدینے میں پہنچ گئے تھے یاد رکھیں. لیکن سٹارٹ منصوبہ کب شروع کیا تھا؟ محرم کے اندر. حضرت عمر نے یا کسی اور نے یہ تجویز پیش کی کہ محرم سے فرسٹ کر لیتے, چونکہ منصوبہ شروع ہوتا ہے نا ہجرت کا, ہجری سال, تو ہم اس کو کیا کرتے فرسٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور سارے صحابہ نے ہاں کہہ دیا, کسی نے اختلاف نہیں کیا, لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا ایک طرح سے کہ اس کو فرسٹ منتھ حضرت عمر کے زمانے سے ڈکلیئر ہو گیا. تو اب آپ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اس کی گریٹنگز, اس کی مبارکباد دینا چاہیے, تو یہ کبھی فرسٹ منتھ تھا ہی نہیں, یہ تو ضرورت کی وجہ سے اس کو فرسٹ منتھ ڈکلیئر کر دیا گیا یاد رکھیں. اب یہ فرسٹ ہی رہیں گا یاد رکھیں, صحابہ نے چونکہ یہ ہو گیا معاملہ طے, خلفاء راشدین نے کر دیا, ہو گیا خلیفہ, تو بہرحال تو یہ فرسٹ منتھ اس طرح سے بنا یاد رکھیں. اب یہاں سے آپ چینج شروع ہوتی محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, اور یہ پورا سسٹم 12 منتھ کا ہو گیا یاد رکھیں. لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس, چونکہ عموماً ان تاریخوں سے یا اسلامی تاریخ سے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یاد رکھیں, ٹھیک, لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ چلتا ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے, ہمارے شہر کے اندر تو ایک مخصوص اردو اخبار ہم کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بغیر تاریخ آپ کو نہیں پتا چلیں, چونکہ ایپس بھی آپ کے جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار, چونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے, کبھی 30 کا ہوتا ہے, تو بڑا مسئلہ ہے یاد رکھیں. بہرحال چلیے, تو یہ مہینے طے ہوئے اور محرم اس طرح سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بن گیا یاد رکھیں, ٹھیک. اب اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ یہ بن گیا یاد رکھیں, تو اس کے اندر ایک 10 تاریخ آتی ہے یاد رکھیں. اس 10 تاریخ کو عمومی طور سے واپس غم کا دن منایا جاتا ہے. ویسے تو پورے محرم کو اور محرم کے بعد کے اور 10 دن غم کے لوگ مناتے سفر تک, لیکن بہرحال اسلامی کیلنڈر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے کے اندر یا اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا, بس وہ مختصر رکھتا ہوں, بعد میں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس موقع رہا تو اگلے جمعہ. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تاریخ خوشی کے لیے منائیں گی 10, یہ بات یاد رکھ لیجیے. میں نے پہلے بات کہہ دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جو شہادت ہوئی, ہم کو اس کا غم ہے, یاد رکھیے وہ چیز صحیح نہیں تھی, ہم خود کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو یہ دن خوشی والا تھا. کیسے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں, مشرکین مکہ بھی اس دن کی حرمت رکھتے تھے اور اس میں روزہ وغیرہ رکھتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ شاید یہود کو انہوں نے دیکھا تھا یا نصارہ کو انہوں نے دیکھا تھا, تو اس وجہ سے شاید وہ اس کی حرمت رکھتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, یاد رکھ, مدینے والے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یہ یہود بھی روزہ رکھتے, نصارہ بھی روزہ رکھتے, کرسچنز سے جوز جو ہے وہ بھی فاسٹنگ کرتے. تو آپ نے دریافت کیا یہ کیوں کرتے ایسا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون سے نجات دی تھی, تو لہٰذا یہود اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ان کی عورتیں نئے نئے زیورات پہنتی تھی, نئے کپڑے پہنتی تھی اور اس کی خوشی مناتے اللہ نے نازل دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر یہودیوں ذات حق ہمارا ہے, لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. سمجھ گیا بات کو؟ تو یہود کیوں منا رہے تھے اس دن کو؟ خوشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ایک خوشی جو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ملی تھی ہم اس خوشی کے اندر شامل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اخوت, بھائی چارہ بہت سٹرونگ ہے. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کب ملی تھی؟ نجات ملی تھی. یہودی منا رہے تھے, اللہ کے رسول جب پتہ چلا کہا کہ موسیٰ پر ہمارا ان سے زیادہ ہے, ہم منائیں گے اس کو, مطلب ہم بھی وہ شکرانہ ادا کریں گے. کیا شکرانہ؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور ستم سے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکل گئے تھے وہاں سے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وجہ تھی. اس کے ساتھ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں یہودیوں کے مخالفت میں 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا, تاکہ ان کی مخالفت بھی آ چکی. یہودی خوش ہو گئے تھے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ایسا کرے, تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 2 رکھوں گا, 9 کا روزہ انشاءاللہ رکھوں گا. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ کے 10 کے بھی 11 کی بھی الفاظ ہے, اگر 9 10 نہ ہو سکے تو 10 11. بہرحال یہ روزہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے, اس کا اور بھی تفصیلات آئیں گی. تو بہرحال یہ بات تو بیسیکلی سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ, اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے, یا کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے. یہ پہلا آتا ہے, دوسرا رجب آتا ہے, پھر ذی الحجہ آتا ہے, اور معاف کرنا ذی القعدہ آتا ہے, اور ذی الحجہ آتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھ میں دیکھیں تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آتے, یاد رکھیں. اور مشرکین مکہ چونکہ 3 مہینے ان کا اکثر یا اس کے اطراف کے قبائل جو لوٹ مار کر کے اپنی انکم کرتے تھے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے
محرم کے مہینے کو سرکاتے رہتے تھے، کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ اپنے اس کام سے رکنا، تجارت مطلب ان کا جو روزی روٹی اسی چل لوٹ مار کیسے کریں گے، تو وہ کیا کرتے تھے، اعلان کر دیتے تھے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آئیں گا، ایڈجسٹمنٹس مطلب مہینے کو ایکسچینج کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی 2 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک غرمت والے آئیں گے، اب وہ محرم نہیں آئیں گا، آخر محرم آئیں گا سفر کے بعد، سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یاد رکھیے اس سال یہ سب برابر ہو چکا تھا۔